السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو حاضرین، کیسے ہو آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی کو بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ ساتھیوں، ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ چل رہا ہے اردو قواعد کا، یعنی اردو گرامر کا ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، اور ہماری 6 کلاسیں اردو گرامر کے ٹاپک کی ہماری ہو چکی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ان سب کلاسوں کو بہت اچھے طریقے سے دیکھا ہوگا اور آپ کے سمجھ میں اس میں سے ضرور آیا ہوگا اگر آپ نے دھیان اور توجہ کے ساتھ ان کلاسوں کو دیکھا ہوگا۔ ساتھیوں، جو ساتھی ہم سے نیو جڑا ہے، سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، کیونکہ جو بھی ہماری آگے آنے والی کلاسیں ہیں وہ سب سے پہلے ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے، یعنی جو بھی ہماری آگے کلاسیں آنے والی ہیں ان کا سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچے، آپ کو ملے۔ اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو آل کریں اور شیئر کریں، یعنی کچھ بھائی ایسے ہیں جن کے پاس آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی دوسرے کا بھلا ہو جائے تو آپ کو اس کا اجر انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ یعنی بہت سے بھائی ایسے ہیں جن کے پاس اس چیز کی ان کلاسوں کے پہنچنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ ان کے پاس نہیں پہنچ پا رہی ہے، تو آپ کے ایک شیئر کرنے سے وہ کلاس وہاں تک پہنچ جائے گی، تو انشاءاللہ اس کا آپ کو اجر ملے گا، وہ بیچارہ اپنی پڑھائی کو مکمل کر لے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ شیئر انشاءاللہ ضرور کریں گے اور بیل آئیکن کو پریس کریں گے، سبسکرائب ضرور کریں گے۔ اب ہم اپنی کلاس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، آج ہم پڑھیں گے مترادف۔ کیا ہے؟ مترادف لفظ پڑھیں گے۔ مترادف لفظ کا مطلب ہوتا ہے، یعنی انگلش میں بولیں تو ہم کیا بولیں گے؟ سینونیم۔ مترادف کو انگلش میں کیا بولتے ہیں بچوں؟ انگلش میں بولیں گے سینونیم، اور ہندی کے اندر بولیں گے اس کو پریائی واچی شبد۔ سینونیم ورڈ بولیں گے، مترادف لفظ اردو میں مترادف لفظ، اور ہندی کے اندر کیا بولیں گے؟ پریائی واچی شبد۔ آپ کے سمجھ میں آ گیا؟ انگلش میں بولیں گے سینونیم ورڈز، مترادف لفظ پریائی واچی شبد، یعنی ایسے لفظ جو الگ الگ لفظ ہو لیکن ان کا معنی اور مطلب ایک ہو، ان لفظوں کو کیا کہتے ہیں؟ مترادف لفظ کہتے ہیں، یعنی پریائی واچی شبد کہتے ہیں۔ ایسے لفظ جو الگ الگ ہو سکتے ہیں، الگ الگ بھاشا ان کی ہو سکتی ہے، لیکن ان کا مطلب ایک ہی ہے۔ الگ الگ بھاشا میں، الگ الگ شبدوں میں، الگ الگ لفظوں میں ان کو ہم لکھ سکتے ہیں، لیکن ان کا مطلب اور ان کا مقصد، ان کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ مترادف۔ کیا کہتے ہیں؟ مترادف لفظ کہتے ہیں، پریائی واچی شبد کہتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مترادف کسے کہتے ہیں۔ متضاد ہم نے پڑھ لیا تھا۔ متضاد کا مطلب ہوتا ہے ولوم، یعنی ایک دوسرے کے اپوزٹ ورڈ۔ متضاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ولوم شبد، ایک دوسرے کے اپوزٹ، یعنی ایک دوسرے کے ولوم، الٹے، ان کو کہتے ہیں متضاد کہتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ مترادف، یعنی ایسے لفظ جو الگ الگ ہو لیکن ان کا معنی اور مطلب ایک ہو، ان لفظوں کو کیا کہتے ہیں؟ مترادف کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے یہاں لکھا درد، لکھا درد، تکلیف، رنج، زحمت، دکھ۔ درد کا مطلب بھی تکلیف ہوتا ہے، تکلیف کا مطلب بھی درد ہوتا ہے۔ رنج یعنی دکھ، رنج غم، تکلیف ہوتی ہے۔ زحمت بھی دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ دکھ کا مطلب بھی درد ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے آپ کو لکھے، کتنے لفظ لکھے؟ ہم نے 5 لفظ لکھے جن کا مطلب کیا ہے؟ تکلیفی ہے۔ ان کا مطلب کیا ہے؟ تکلیفی ہے۔ تو یہ کیا ہو گئے؟ مترادف لفظ ہو گئے۔ کیا ہو گئے بچوں؟ یہ ہو گئے مترادف لفظ۔ آگے عروج، بلند، ان کا بھی ایک ہی ہے، بلند، اونچا درجہ۔ عروج، بلند، ان کا بھی ایک ہی مطلب ہو رہا ہے۔ اور آگے مفلس، کیا لکھا؟ مفلس لکھا، غریب لکھا۔ مفلس کا مطلب بھی غریب ہوتا ہے، اور غریب بھی کا مطلب بھی غریب ہوتا ہے۔ پیدائش لکھ دیں، چاہے ولادت لکھ دیں، ولادت لکھ دیں، جنم۔ پیدائش کس کو کہتے ہیں؟ جنم کو کہتے ہیں، اس کو ولادت بھی کہتے ہیں۔ پیدائش کو کیا کہتے ہیں؟ جنم کو ولادت بھی کہتے ہیں۔ ولادت کہہ دو، پیدائش کہہ دو، جنم کہہ دو، ان کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ تو ان کو کیا کہیں گے؟ یہ کیا کون سے لفظ ہو گئے؟ مترادف لفظ ہو گئے۔ خواہش، تمنا،
کسی چیز کی خواہش کرنا، تمنا کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ایک ہی ہے۔ اور آگے آفت، وہ کیا نام ہے، آفتاب اور سورج، ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ آپ آفتاب کہہ دو چاہے سورج کہہ دو، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ ایسے لفظوں کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے لفظوں کو ہم کہتے ہیں مترادف، یعنی ایک مترادف یعنی پرایواچی شبد، سینونیم ورڈز۔ تو ساتھیوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کلاس بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئی ہوگی، اور اگر آپ کی یہ کلاس سمجھ میں آئی ہے تو آپ کومنٹ ضرور کریں۔ تو انشاءاللہ آپ کومنٹ ضرور کریں گے، اور ہماری کلاس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں، جس سے ہماری آگے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ جو ساتھی ہم سے نیو جڑا ہے، ہماری پچھلی کلاسوں کی ایک پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، ان کلاسوں کو بالکل ترتیب کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کلاسوں کو دیکھیں انشاءاللہ۔ جو بالکل جس کے پاس کچھ بھی نہیں آتا، یعنی الفابیٹ بھی نہیں آتے، جس کے پاس حروف تہجی کا کوئی حرف بھی نہیں، ایک حرف بھی نہیں آتا، وہ ہماری پچھلی کلاسوں کو دیکھے تو انشاءاللہ وہ اردو پڑھنا لکھنا ضرور سیکھ جائے گا، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ہماری پچھلی کلاسوں کو بغیر اسکیپ کیے ہوئے اچھے طریقے سے دیکھو گے۔ ساتھیوں، اب ہم اپنی کلاس کو یہی روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس کل آئے گی انشاءاللہ۔ مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ ہماری ان سب کلاسوں کو بہت اچھے طریقے سے دیکھو گے۔ اب ہم اپنی کلاس کو یہیں اینڈ کرتے ہیں، یہیں روکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔